خبر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ گردش کر رہی ہے. ایک سب میرین جو ہے وہ زیر سمندر گئی اور ایک ڈوبے ہوئے جہاز کا ملبہ دیکھنے کے لیے وہ زیر سمندر گئی. اس سب میرین کا نام ہے اوشن گیٹ ٹائٹنز. یہ سب میرین جو ہے یہ اتوار والے دن لاپتہ ہو گئی ہے. جی ہاں ناظرین، یہ ایک بڑا دلفریش سا واقعہ جو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اتوار والے دن یہ سب میرین جو ہے وہ لاپتہ ہو چکی ہے اور اس سب میرین پر تقریباً 6 لوگ جو وہ سوار تھے، جن میں سے 2 پاکستانی تھے اور جن کا پاکستان کی بہت بڑی فیملی سے تعلق ہے. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ آلپرز کمپنی جو ہے، آلپرز کا دودھ بھی اکثر ہمارے گھروں میں استعمال ہوتا ہے. اس کمپنی کے جو آنر ہیں سیٹ داؤد، ان کے بیٹے ہیں یہ شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان داؤد، یعنی باپ بیٹے شہزادہ داؤد جو کہ اینگرو کمپنی کے چیئرمین بھی ہیں، ان کے بیٹے ساتھ 19 سال کا ان کا بیٹا سلیمان داؤد. یہ سب 2 پاکستانی باقی 4 لوگوں کے ہمراہ اس سب میرین پر سوار تھے اور اس پہ تقریباً پر ہیڈ جو اس کی جو سمجھ لیں کہ جو اس کی فیس تھی، اس سیر کی جو زیر سمندر سیر کی جانی تھی جس میں اس ڈوبے ہوئے جہاز کا ملبہ دیکھنا تھا، مین مقصد یہ تھا، تو اس کی جو قیمت تھی وہ تقریباً $2.5 لاکھ تھی. پاکستانی تقریباً 7.5 کروڑ کے قریب یہ رقم بنتی ہے. تو یہ 2 پر ہیڈ جو ہے 7.5 کروڑ روپے پاکستانی یا تقریباً 15 کروڑ انہوں نے دونوں باپ بیٹوں نے جو ہے وہ بھرے پیسے فیس ادا کی اور پھر وہ لوگ بھی اس سیر کا حصہ بنے اور یہ امریکن US ڈالر میں تقریباً 2.5 لاکھ US ڈالر بنتے ہیں. تو میں ناظرین صورتحال یہ ہوئی ہے کہ یہ سب میرین جو ہے یہ گئی تھی زیر سمندر اٹلانٹک اوشن میں، جسے بحر اوقیانوس بھی کہا جاتا ہے. آپ لوگوں نے فلم ایک آئی تھی 90s کی دہائی میں، آپ لوگوں نے یقیناً وہ فلم دیکھی ہوگی، ٹائٹینک جہاز جو ایک آئس برگ سے ٹکرا کر جو زیر سمندر گر گیا تھا. تو پھر اس کے بعد وہ اس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ یہ کبھی بھی جو ہے وہ کبھی ڈوب نہیں سکتا، لیکن وہ آئس برگ سے ٹکراتا ہے اور پھر ٹکڑے ہو کر سمندر میں گر جاتا ہے. تو یہ اس سمندر میں 1912 میں جب یہ حادثہ ہوا تو اس کے بعد پھر اس کے بڑی فلم بنی اور اب یہ جو سب میرین نیچے گئی، یہ سب میرین میں یہ لوگ بھی سوار تھے. ان 2 پاکستانیوں کے ساتھ 4 مزید لوگ تھے اور ان لوگوں نے زیر سمندر سفر کرنے کا فیصلہ کیا تھا. اتوار کے روز یہ سب میرین جو ہے وہ لاپتہ ہو چکی ہے. ناظرین المیہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ سب میرین جو ہے یہ ایک جوائسٹک ہوتی ہے نا، بچوں کے پاس جو ویڈیو گیمز ہوتی ہیں، ویڈیو گیمز کے میں وہ جو جوائسٹک جس ہینڈل سے وہ ویڈیو گیم کھیلتے ہیں، وہ والے جوائسٹک سے اس سب میرین کو کنٹرول کیا جا رہا تھا. کس قدر یہ ناقص ایک سب میرین ہو سکتی ہے کہ جس کو کنٹرول بھی اس جو کہہ لیں کہ جوائسٹک سے کیا جا رہا تھا. صورتحال ناظرین یہ رہی ہے کہ اب یہ اس نے تقریباً 6000 میٹر کی گہرائی میں سمندر میں جانا تھا، لیکن صورتحال یہ ہوئی ہے کہ 6000 میٹر کی گہرائی میں جانے سے پہلے صرف 3008 سم تھنگ میٹر جو ہے اس میں یہ جو ہے وہ لاپتہ ہو چکی ہے. اس کا کنیکشن جو ہے اوپر جو جہاز کنٹرول کر رہا تھا اس کے ساتھ ختم ہو چکا ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے. اور اس سب میرین میں صرف ناظرین یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ صرف 96 گھنٹے کی آکسیجن موجود تھی. اس جو سب میرین میں 96 گھنٹے کی آکسیجن تھی اور اتوار کو یہ اور آج اس وقت آپ حساب لگا لیں کہ تقریباً 10-12 گھنٹے کی اس میں ٹوٹل آکسیجن باقی ہے. اور یہاں جو ایک انکشاف ہوا وہ یہ ہوا ہے کیونکہ جب یہ لاپتہ ہوئی ہے اس کے فوراً بعد جو ہی اس کا کنیکشن، اس کا رابطہ ختم ہوا ہے اپنے ریڈار اپنے جہاز کے ساتھ، تو اس کے بعد پھر فوری طور پر امریکن جو ایجنسیز ہیں وہ ایکشن میں آئیں اور اس میں جو ہے کہ US نیوی اور US ایئر فورس دونوں ہی فوری طور پر جو ہے انہوں نے اپنے آپریشن سٹارٹ کر دیے اس کو ڈھونڈنے کے لیے. اور اب ایک خبر سامنے آئی ہے ناظرین ٹھیک 12 گھنٹے پہلے کہ ایک جو جہاز، امدادی جہاز جو فوری طور پر ان کی سرچ کے لیے، کیونکہ بہت بڑا ایریا ہے، اگر میں اس کا وایا آپ لوگوں کے سامنے ایکسپلین کروں تو وہ تو ویسے ہی حیران کن ہوگا، لیکن اس اتنے بڑے ایریے میں وہ لوگ فوری طور پر ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور 6000 میٹر کی گہرائی میں اگر تو یہ آپ دوست جو ہے 6000 میٹر نیچے چلے گئی ہے تو پھر تو اس کو امریکن ایجنسیز نے یہ بات ڈکلیئر کی ہے کہ پھر اس کی امداد کے لیے کوئی بھی جو ہے داد رسی نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے.
اور اگر یہ 3000-4000 میٹر کی گہرائی میں ہے تو پھر اس کو بچایا جا سکتا ہے، اس کے لیے امداد بھیجی جا سکتی ہے، اس کو جو بھی سپورٹو پروسیجر ہے اس کو آبٹین کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ نیچے چلے گئی ہے، اس میں کوئی لیکیج ہو گئی ہے یا یہ مس پلیس ہو گئی ہے، اس میں کوئی سمجھ لے کہ کوئی کسی سے ٹکرا گئی ہے، کوئی نقصان پہنچ گیا اس کو، اور وہ وہاں پر چلے گئی ہے جہاں پر جہاز یعنی ٹائٹینک جہاز موجود ہے، جس کا ملبہ موجود ہے 6000 میٹر کی گہرائی میں، تو پھر اس کو بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پھر اس کو بچانا ناممکن ہو جائے گا۔ یہ امریکن ایجنسیز نے یہ بات جو ڈکلیئر کی ہے سوشل میڈیا پر بھی اور اپنے آفیشیل پیجز پر بھی۔ ناظرین، بات یہاں پر یہ پتہ چلی ہے کہ 12-14 گھنٹے پہلے ایک سگنل ملا ہے، سگنل ایک جو اوپر جہاز اس کو سرچ کر رہے ہیں ان کے ریڈار میں ایک آواز ملی ہے۔ یہ آواز وہ والی آواز نہیں ہوتی ہے کہ نیچے سے کوئی وائرلیس کر رہا ہے کہ ہیلو ہم لوگ یہاں پر نیچے ہیں تو آپ لوگ یہاں پر آ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ بیسکلی آپ دوست جو ہوتی ہے اس کے ساتھ پنکھے لگے ہوتے ہیں، اور پنکھے جو ہوتے ہیں وہ جب گھومتے ہیں تو اس سے وہ لہریں جو تاش پیدا ہوتا ہے، اس سے پھر وہ جو آوازیں آتی ہیں وہ پھر ریڈار سے کیچ کر لیتے ہیں۔ لیکن جنگی آبدوزوں میں ایسا معاملہ نہیں ہوتا ہے، اس میں چونکہ پہلے جنگی آبدوزوں کو ہٹ ایسے کیا جاتا تھا کہ ان کی آواز کو ریڈار ڈیٹیکٹ کر لیتا تھا، پھر ان پہ میزائل مار کے انہیں ختم کر دیا، ڈسٹروائے کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر تو یہ جنگی آبدوز تو تھی نہیں، یہ جو سب میرین ہے یہ ایک پیسنجر یا ایک وزٹرز کے لیے تھی، ٹھیک ہے، اور اس میں پنکھا بھی لگا ہوا تھا، اور اس پنکھے کی جو گھومنے کے تاش جو آواز پیدا ہوئی ہے، جو لہریں اوپر اٹھی ہیں، ان لہروں سے کچھ ریڈار میں آواز آئی ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم کتنا باقی بچا ہے؟ 96 گھنٹے کی ٹوٹل آکسیجن جو اس وقت ختم ہوتے ہوتے آج 10-12 گھنٹے ٹوٹل رہ چکے ہیں۔ اگر ان زندگیوں کو بچایا جا سکے تو وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ہمیں یہ جو ایجنسیز ہیں یہاں سے جو رپورٹ آ رہی ہے اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ جو ارتعاش ہے، یہ جو آواز پیدا ہوئی ہے، اس کو کسی طرح سے ٹریس آؤٹ کیا جائے اور وہاں تک پہنچا جائے۔ میری تو اپنے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان پاکستانیوں کو بھی اور یہ جو ساتھ دوسرے انسان ہیں، جو لوگ ہیں، ظاہر سی بات ہے انسانیت کے ناطے میں ان کی بھی خیر چاہتا ہوں، اور ان کی بھی جو ہے ان کی زندگی کی دعا مانگتا ہوں۔ تو اللہ کرے کہ کوئی معجزہ ایسا ہو جائے کہ یہ لوگ وہاں پہ ڈیٹیکٹ ہو جائیں، ٹریس آؤٹ ہو جائیں اور ان کو باہر نکال لیا جائے۔ ادروائز یہ بڑا ایک دل خراش سا واقعہ سامنے آیا ہے، اور جیسے کہ میں ابھی میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے، آپ نے پتہ کچھ دن پہلے ایک جہاز جو ہے یونان جو ہے وہ یونانی جہاز جو تھا وہ ڈوب گیا، جس میں تقریباً 300 سے 400 پاکستانی جو ہیں وہ لقمہ اجل بن گئے۔ تو میری یہ بڑی ہی سمجھ لے کہ ایک تکلیف دہ ویڈیو ہے، لیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کرتا ہوں۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کہ میرے پاس جو رپورٹس آتی جا رہی ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور اس چیز کے حوالے سے جو بھی معاملات ہوں گے ان شاء اللہ آپ کے ساتھ شیئر ہوتے جائیں گے۔ اپنے دوست ایڈوکیٹ عمیر خان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔